میرا خیال ہے کہ عید خوشی کا موقع ہے، یہاں خوشی کی باتیں کریں۔ متنازع مولانا عید آپ عمومی طور پر کیسے گزارتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ تو عید الفطر چونکہ قربانی کی مصروفیات نہیں ہوتی نہ ہماری نہ دوستوں کی، جی تو بس پھر اس کے بعد عید نماز کے بعد جب میں گھر آ کے بیٹھتا ہوں تو 3 دن تک پھر میں کہیں نکل نہیں سکتا۔ ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا کہ او استاد صاحب یہ تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، استاد صاحب پڑھاتے ہیں۔ تو باہر آ کے میں نے ایک لڑکے کو کہا جو انہی کا شاگرد تھا، میں نے کہا میں نے دیکھا ہے شیخ الحدیث صاحب تو فرش دھو رہے تھے اور صفائی کر رہے تھے۔ اس نے کہا ابھی تم نے کیا دیکھا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ان کی بیوی نے ذرا تلخ بات کی تو خاموش رہے، تو صحابی نے پوچھا کہ آپ خاموش ہو گئے؟ کہنے لگے کہ دیکھو بچے میرے ہیں، تربیت یہ کرتی ہیں، اللہ، بھوک مجھے لگتی ہے، کھانا یہ پکاتی ہے، اور میرے جہنم میں جانے کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، خواہشات میری ہیں، پوری یہ کرتی۔ سعودی عرب میں رہنے والے، یورپ رہنے والے، جہاں لوگ بھی رہ رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں، پاکستان میں بھی بعض علاقے دور دراز میں لوگ رہتے ہیں، عید پہ گھر نہیں آتے، کم کما لیں لیکن عید اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، کم کمائیں لیکن اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزاریں۔ عید کا موقع جب بھی آتا ہے سحری اور افطاری میں خود جب جیل میں تھا، مجھے سحری کے وقت ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ میری والدہ گھر میں سحری کے دسترخوان پر میرے لیے دعا کرے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کس طرح۔ شہداء کی فیملی سے یہ کہنا چاہتا ہوں تہاڈی ایتھے ٹور ہوئے نہ ہوئے، آپ نے جو کچھ آگے بھیج دیا ہے نا، آپ آگے ایئرپورٹ پہ آپ کے لینڈ ہونے کی دیر ہے، پروٹوکول شروع ہے۔ ہمارے جو شہداء اسیران ہیں ان کی عید ہم عید سے پہلے بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اس گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے عید کا، رمضان کا، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں پورے طور پر شامل ہو سکیں۔ رات 2 ڈھائی بجے 3 بجے ایک ٹرک آیا تو وہ مرکز میں پہنچا، میں ان کو لے کے گیا تو میں نے دیکھا کہ آڑت کا گیٹ کھلا ہوا ہے اور اس کے سامنے ٹرک کا منہ ہے، پہلے سے جو ٹرک اندر کھڑا ہوا ہے، اور ایک آدمی ٹک ٹک کر کے کھالے اتار رہا ہے۔ میں جب اس میں داخل ہوا اور وہ ٹرک کو میں نے پیچھے سے جا کے دیکھا تو دونوں آستینیں چڑھا کے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ خود کھالیں اتار رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ آج ہے جی عید اسپیشل ود مولانا معاویہ اعظم۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا سب سے پہلے عید مبارک۔ آپ کو عید مبارک ہو، بہت خیر مبارک، رمضان المبارک اچھا گزر گیا؟ الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اپنا آفتاب نذیر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ آپ کو بھی عید اللہ، مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت عید خیر مبارک۔ مبارک۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی مدثر صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی عید مبارک۔ وعلیکم السلام۔ روزے کیسے رہتے ہو؟ الحمدللہ، آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ کیسے گزرے روزے؟ الحمدللہ بہترین، موسم ٹھنڈا تھا، اب آہستہ آہستہ روزے سردیوں کی طرف آ رہے ہیں، جی تو ماشاءاللہ وہ جو ایک بچپن کی یاد تھی وہ تازہ ہو رہی ہے۔ چلے ماشاء اللہ۔ آپ صاحب بھائی، آپ تو دنیا میں ہمارے کہاں تو رہتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ مولا کے پاس آئے آج جی، تو بس روزے بھی تھے، گزر ہی گئے، سفر میں ہی گزرے، اور رمضان میں بھی مولانا کے پاس حاضری ہوئی تھی، جی اور کچھ افطاریاں ان کے پاس بھی کی، لیوش پہ، بڑی لیوش قسم کی افطاری تھی ماشاء اللہ۔ اور بڑا مزہ آیا تھا، تو الحمدللہ۔ مولانا آپ کے روزے کیسے گزرے؟ الحمدللہ رمضان بہت اچھا گزرا، اور سب سے بڑی عید کی خوشی ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا رمضان اچھا گزر گیا۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، عافیت سے، صحت سلامتی سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس عید کو عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا باعث کرے، اور بالخصوص آج کے دن جو ہمارے غزہ کے مظلوم ہیں، جن کے لیے رمضان بھی مشکل اور عید کا لفظ اگر ان کو کہیں تو شاید ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا،
بچھڑ گئے ان کے بہت سے لوگ، اور بارود میں عید گزار رہے ہیں وہ لوگ. تو ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ بالخصوص غزہ کے مظلوموں کو اور عالم اسلام کو حقیقی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کی حرمین میں کی جانے والی عبادات کی دنیا بھر میں کی جانے والی عبادات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے. آپ کو بہت رمضان مبارک ہو، عید مبارک ہو. خیر مبارک. مولانا رمضان مبارک میں آپ نے درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، کیسا رسپانس رہا لوگوں کا؟ آپ کا یہ سوال مجھے ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگوں کے لیے میں نے درس قرآن کبھی دیا نہیں. اچھا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام ہی مسائل کے حل کو ذکر فرما دیا ہے. بے شک، ماشاء اللہ. اور جب آپ ان میں تلاش کرتے ہیں کہ جن مسائل کا حل قرآن مجید سے ہوگا، اس میں بطور مثال کے اور نمونہ کے کن شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے، تو وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں. کمال. یعنی صحابہ اکرام کا عمل قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے جڑ کر قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. تو اب یہ دو باتیں ہو گئی، آیت قرآن کی ہوگی رہنمائی کے لیے، اور عمل صحابہ اکرام کا ہوگا رہنمائی کے لیے. کیا بات. تو میرے پیش نظر یہ تھا، اس سے پہلے رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد خلاصہ قرآن کی الحمدللہ ایک عرصہ سے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت ترتیب کے بعد پھر اس نظم کو جاری رکھا میں نے، اور خلاصہ قرآن جامع مسجد حق نواز شہید میں اسی جگہ جہاں حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ خلاصہ قرآن نماز تراویح کے بعد. تو پھر بعد میں اس سال مجھے یہ تمنا تھی کہ جو آیات صحابہ ہیں، کیا بات، ہم ان پہ ایک علمی حلقہ قائم کریں. اس میں پھر ہمارے ساتھ مولانا یعقوب طارق صاحب اور دیگر ہمارے جید علماء کرام شامل رہے، اور آیات صحابہ کا پوڈ کاسٹ کے نظم میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک پہلا موقع ہے پہلا موقع کہ جب اس کو اس طور پر ریکارڈ کیا گیا. تو بہت اچھا رہا، بڑے ایمان افروز واقعات اور بڑی قرآن مجید کی ان آیہ کریمہ کی تفسیر اور ترجمہ جو پڑھتے پہلے بھی تھے، سنتے پہلے بھی تھے، لیکن جب خاص کر اس عنوان کے تحت ہم نے اس کو شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ، بس پھر نور ہی نور ہے اور سرور ہی سرور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عجیب شان رکھی ہے. اس سے پہلے ان آیات سے ہم گزر جاتے تھے، جی جی جی، لیکن جب بطور خاص آپ کسی ایک عنوان کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی وہ جہتیں آپ کے سامنے واضح ہوتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی. بالکل ایسے ایسے. مولانا عید آپ عمومی طور پر کیسے گزارتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتلائیں، کیا مصروفیات رہتی عید والے دن؟ بقرعید اور چھوٹی عید میں تھوڑا فرق رہتا ہے. تو یہ جو عید الفطر ہے، اس میں نماز کے بعد زیادہ کوشش تو پھر اسی میں ہوتی ہے کہ بچے تیاری میں لگ جاتے ہیں، ہم اپنی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے. تو کم از کم کھجور، یا بعض دفعہ کھجور کو کسی میٹھے کی ڈش میں شامل بھی کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر میں اپنے بھائی محمد انس کے ساتھ، محمد علی حیدر کے ساتھ، اور میرے بیٹے اور میرے بھتیجے، وہ چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم چلے جاتے ہیں پھر عیدگاہ، اور ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں. تو عید الفطر چونکہ قربانی کی مصروفیات نہیں ہوتی، نہ ہماری نہ دوستوں کی، تو بس پھر اس کے بعد عید نماز کے بعد جب میں گھر آ کے بیٹھتا ہوں تو 3 دن تک پھر میں کہیں نکل نہیں سکتا. 3 دن پھر مہمان آ رہے ہیں مسلسل، میرے حلقے کے مہمان ہیں، اور یہ ہمارے جو حلقہ این اے اور پی پی سے تعلق رکھنے والے ہمارے جنگ کے دوست ہیں، ان کی ماشاءاللہ تعداد ہزاروں میں ہے. پھر چاروں صوبوں سے عید کے دوسرے دن تیسرے دن مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عید کے 3-4 دن نہ صرف یہ کہ مہمانوں کی میل ملاقات کی میری مصروفیت رہتی ہے، بلکہ چھوٹے بھائی محمد انس کو، علی حیدر کو، اور مدثر عارف اور جتنے ہمارے قریبی دوست ہیں، ان کو بھی میں عید نہیں منانے دیتا. ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ یہ جائیں مہمان کے لیے مٹھائی لے کے آئیں، جائیں مہمان کے لیے پانی لے کے آئیں. اور بعض دفعہ تو ہمارے دوستوں نے میرے دفتر میں
وہ اپنے باقاعدہ ڈیوٹیاں بنا لی ہوتی ہیں جی کہ عید کے بعد ظہر کی نماز تک جو ہے وہ میں رہوں گا مہمانوں کی خدمت کے لیے. اچھا ظہر پہ پھر میں چلا جاؤں گا اپنے گھر اور عصر تک دوسری ٹیم آ جائے گی, پھر مغرب تک رات گئے تک وہ. لیکن میری ڈیوٹی نہیں بدلتی, میں الحمدللہ وہیں بیٹھا رہتا ہوں. اور حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے یہ خوبصورت محبتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے گھر کے ساتھ, ہمارے ابو جی کے اس دفتر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اسی میں ہی ہمارے عید کے تین دن مکمل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اس سوال میں حضرت بھائی ابوبکر اگر اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی کر لوں کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا, جرنیل کیپ بھائی آفتاب نے بھی پہنی ہوئی ہے, مولانا بھی پہنی ہوئی ہے, مماثلت ہے. لیکن ایک بات ہے کہ دونوں کی دو شادیاں ہیں, اس میں بھی مماثلت ہے. تو جو میں سوچ رہا ہوں نا, میں سوچ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ باری باری مجھے اس چیز بتائیں. ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ دو شادیوں کی سوچ میں اور کچھ کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں. عید کی خوشیاں ہیں, کیسے مینٹین کرتے ہیں دونوں؟ آپ یعنی کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ بھی دوسری شادی کی؟ میرا خیال ہے کہ عید خوشی کا موقع ہے, یہاں خوشی کی باتیں کریں. متنازع. میں پچھلی کافی دیر سے جب سے یہاں آیا ہوں, میں چونکہ خود پٹھان ہوں, میں نے اس قدر پنجابی سنی کہ میرے اندر سے پنجابی آ رہی ہے. آپ لوگ سارے پنجابی, آپ کیوں اردو میں بات کریں؟ تھوڑا اپنے لوکل آڈینس کے لیے جو آپ کے پنجاب سے ہیں, جھنگ سے ہیں, آپ کے حلقے کے لوگ ہونی چاہیے بالکل. لیکن اسی بول سکتے ہیں پٹھان ہو کے کس طرح مینٹین کر دے ہو, مطلب کہ ظاہر ہے کہ مینج کتنا کرتے ہو کہ دونوں. دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ جب کوئی آدمی دوسری شادی کے لیے قدم اٹھاتا ہے, حضرت اگر پنجابی ہو جاتے گزارش ہے, جس سے لے کوئی بندہ دوئی میری شادی دی خواہش کرتا ہے جی, تو اس سے لے اس بندے دے پیش نظر صاحب تو پہلی گل یہ ہوتی ہے کہ یہ میں سنت عمل ہے جس نو شروع کرتا پیا. بالکل سنت عمل دی نیت تے تساں ایک پیر رکھ لیندے ہو, جی, لیکن اگاں انہوں نبھاون واسطے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقے نو سنت نو اگر باقی رکھیا جاوے جی, تے مڑ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن پہلی نو کتنا سمجھاؤں دے میں دسیا نا گل یہ بھی جس ٹائم تسی ایک ذہن وچ گل ہے کہ یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بے شک اور مینوں شریعت نے اجازت دیتی ہے, میں یہ قدم اٹھا سکتا. جی, اگر اس شریعت محمدی دے مطابق تساں وہ قدم اٹھا لیا ہے, بس صرف اس دا اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ یہ قدم تساں شریعت دے مطابق اٹھایا نا, اگاں تواڈے گھر بار دا رہن سہن, تواڈا کھاون پیون, تواڈے گھر دے معاملات وہ بھی حضور علیہ السلام دی شریعت دے مطابق ہونے چاہیے. ساڈے بندے یہ کرتے ہیں بھئی پہلا بوہا تو کھول لیا انہاں, اپنی جڑا نا جی اپنی خواہش بھی آئی تے شریعت اللہ اجازت بھی آئی تے انہاں بوہا کھول لیا. بالکل او بوہا کھلن تو بعد اگاں مڑ توڑ تائیں شریعت کوئی نہیں نظر آندی. اگاں جس ٹائم بندے اپنی سوچ نال چلاندے ہیں, اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے دے حساب نال اس گڈی نو چلان دی کوشش کردے ہیں, تے میں ویکھیا وہ گڈیاں چلدیاں نہیں. اچھا ہن اگلی گل تسی یہ گل کرو گے, ہو سکتا ہے بعض لوگ اردو سمجھتے ہوں اور وہ میری بات سمجھنا چاہتے ہوں, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. ایک آدمی یہ سوچ کر شادی کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اجازت ہے, تو میں ایک شرعی حق استعمال کر رہا ہوں. وہ دوسری شادی کر لیتا ہے, تیسری شادی کر لیتا ہے, چوتھی شادی کر لیتا ہے, شریعت نے اس کو حق دیا ہے تو ظاہر ہے اس کو روک تو کوئی نہیں سکتا. لیکن یہاں غلطی ہو جاتی ہے, اور وہ غلطی یہ ہے کہ آپ شریعت کے حق کو استعمال کرتے وقت ہی صرف شریعت کے قوانین کو اور اس کے پہلو کو یاد رکھتے ہیں. جیسے ہی آپ نے اس دروازے کو کراس کر لیا, اس کے بعد کیا آپ کے گھر میں رہنا سہنا بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے؟ نہیں. بیگم کی ڈیمانڈز ہیں, خاوند کے اپنے طور طریقے ہیں, آگے بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان کے کچھ اپنے طور طریقے ہیں. اب میرے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بلکہ میرا بیٹا ابو بکر قرآن مجید کا حافظ بن گیا ہے, میرا بیٹا محمد عمر ہے اس کے 17 سپارے ہو گئے ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں وہ قرآن مجید کی حافظہ ہیں الحمدللہ, اور دین پڑھا رہے ہیں ان کو, اور وہ اسکول بھی جاتی ہیں, اور میرے بیٹے بھی ماشاءاللہ اسکول پڑھتے ہیں, آگے وہ کالج بھی جائیں گے. میرا چھوٹا بھائی ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, حافظ قرآن بھی ہے, یونیورسٹی بھی جاتا ہے. لیکن جب آپ شریعت کے مطابق اٹھائے جانے والے قدم کو شریعت کے مطابق نبھانے کے بجائے دنیا داری کے تقاضوں کے ساتھ نبھاتے ہیں, ایسا پھر نہیں چلتا.
آپ صرف شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق جو قوانین ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ یہ طے کریں کہ یہاں شریعت نے مجھے اجازت دی ہے نا تو بسم اللہ, جو شریعت کے حساب سے دروازہ آپ نے کھولا ہے نا تو آخری اینٹ تک پھر اس کو شریعت کے اصول کے مطابق لے جائیں. بچوں کی ذہن سازی اس حساب سے کریں, بیوی کی ذہن سازی اس حساب سے کریں, اور بیوی کو یہ کہہ دیں کہ بھئی دیکھو تمہارا میرا نکاح شریعت محمدی کے مطابق ہوا ہے, اور اگر دوسری شادی ہوئی ہے تو وہ بھی شریعت میں مجھے اجازت تھی, میں نے کر لی, اور اگر شریعت میں اجازت نہ ہوتی, نہ میں کر سکتا تھا نہ تم آ سکتی تھی, تو جس شریعت نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے جائز کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اگلی زندگی بھی اسی شکرانے کے طور پر اس شرعی اصول کے مطابق تمہیں بھی گزارنی چاہیے, مجھے بھی گزارنی چاہیے. میں لکھ کے دیتا ہوں, آپ نکاح کریں, 1 کریں 2 کریں 3 کریں 4 کریں, آپ ان شرعی اصولوں کو قائم رکھیں, آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. ہاں باقی اتنا تو ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان کرتی ہیں, فرما رہی ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا کہ بستر پر حضور علیہ السلام نہیں تھے. یہ خود موجود ہے, روایت ہے. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو میں نے کہا کہاں گئے, تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا تو ایسا تو نہیں ہو گیا کہ وہ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے, کسی اور حجرہ میں تشریف لے گئے. اس سوچ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں دعا فرما رہے ہیں. لیکن یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں شریعت کے مطابق چلوں گا اور دوسری طرف ذہن میں خیالات آنا بھی بند ہو جائے گی, اسی لیے تو لوکیشنیں بھیجنی پڑتی ہیں حضرت. پہلے پورا حوصلہ دیا حضرت نے, اس کے بعد آخری جو اس کی کوٹیشن ہے وہ بھی بتا دی کہ اتر اپنا اپنا. اچھا یہ جڑا سوال کیتا یہ سوال کی تو زیادہ متاثر مفتی طارق مسعود صاحب تو نہیں ہوئے. نہیں, جس طرح آسٹریلیا چلے گئے نے باہر دے دورے کر رہے ہیں, میرا خیال انہاں دی اہلیہ. مجھے لگتا ہے کہ طارق مسعود صاحب دوسرے ملک میں جو مستقل ویڈیو بناتے رہتے ہیں, شاید اس کا بھی ایک مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے بتا رہے ہیں کہ میں بازار میں ہوں اور کوئی کام نہیں کر رہا. 4 شادی ہیں آئی تھنک ان کی, تو چاروں مطمئن ہوں گی پھر ایسے کہ چلیں ہمارے پاس بھی نہیں ہے حضرت. لیکن میں اس کو ہمیشہ اس پکچر میں نہیں سوچتا کہ اگر کسی آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 4 بیویاں خوش ہیں مطمئن ہیں. دیکھیں دنیا کی خواہشات اور دنیا میں میاں بیوی کے بنائے جانے والے منصوبے یہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے. عورت کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ایک عزت والا اللہ پاک نے ایک رشتہ عطا کر دیا اور میرے نان نفقے کی ذمہ داری لے رہا ہے, میرے بچوں کے خرچے اٹھا رہا ہے, ان کی تربیت میں اپنا پورا حصہ بٹا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اور مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے زیر کفالت اگر اللہ نے کسی ایک فرد کو رکھا ہے تو میری ذمہ داری ہے, مجھے قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, میں اس میں کوتاہی نہ کروں. جب ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہ کے چلتا ہے تو مسئلے پیدا نہیں ہوتے. جب شک شروع ہوتا ہے, ڈیمانڈ شروع ہوتی ہیں, اور بچوں 2 آپ کی بیویاں ہیں 3 ہیں, ان کے بچے ہیں, اور ہر بچے کے علیحدہ علیحدہ نخرے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ پہ پھٹیکیں آنا شروع ہوتی ہیں. اللہ کی بندی یہ سوچو کہ تمہیں عزت کا نام دیا ہے, عزت سے گھر دیا ہے, تمہیں ایک جائز رشتے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جگہ عطا کر دی, شکر کریں اس میں. جب وہ دوڑ شروع ہوتی ہے نا اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, فوت ہو گئے, میں ان کا نام نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو جو ہمارے دوست ان کو جانتے تھے اور ان کے قریب رہے, موت کا وقت مقرر تھا, لیکن حضرت ہمارے 90% دوستوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی وفات کی وجہ ان کی وہ گھر والیاں بنی جنہوں نے اس عالم دین کے ناک میں دم کر دیا. ایسا ہے بالکل. اور بالآخر وہ بندہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں مجھے یہ مزے کی کہنی چاہیے یا دکھ کی کہنی چاہیے, ویسے عید کا موقع ہے, دکھ کی بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی جب تک وہ عالم دین زندہ رہا تو ان کی گھر والیوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے کھا لیں, آپس میں اس کے سکون کے لیے, اطمینان کے لیے کوئی صبر شکر کو درگزر والا معاملہ کر لیں. حضرت جس دن وہ فوت ہوا ہے, آج اس کو فوت ہوئے میرے خیال ہے 4-5 سال ہو گئے,
اس دن سے لے کے آج تک ان تینوں کی کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی. اللہ, یعنی وہ بندہ ہی مرانا متھیا ہوا سی. صحیح بات. جیسے ہی وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا اب وہ بہنیں بن گئی, اب صلح ہو گئی. خدا کا خوف کریں. دیکھیں نا ابھی رات ہمارے کون دوست بات کر رہے تھے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, رشتے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا, بیوائیں ہیں, شہداء کی بیویاں ہیں, مطلقات ہیں, بہت مسائل ہیں. اور اس میں یہاں مولوی ابوبکر صاحب یہ بھی عرض کروں گا کہ مولانا نے جیسے فرمایا, ایک تو ہوتا ہے فقط جنسی تسکین کے حصول کے لیے لوگ یہی سمجھتے ہیں, کوئی دوسری شادی کی بات کرے نا تو ایک دم عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے سامنے. دوسری شادی کرنا مذاق نہیں ہے, یہ شریعت کا حکم سمجھ کر ہی پورا کیا جا سکتا ہے. گرل فرینڈ رکھنا آسان ہے, دوسری شادی کرنا, نکاح کرنا آسان نہیں ہے. پھر ان سے جو بچے ہوتے ہیں, پھر یہ ایک مرد ہی جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مینیج کرتا ہے. مولانا ویسے عید کا موقع ہے, اپنے غمناک میں تو اپنے دکھ سنا رہا ہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دن دکھ بانٹنے کا دن ہے. مجھے نا ایک بار لگا کہ بھائی آفتاب نذیر کی گفتگو کے پیچھے وہ نصرت فتح علی خان صاحب کا BGM نہیں ہوتا ہے, وہ چلانا چاہیے, کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اب نئے سوٹ پہنے ہیں, خوشبوئیں لگائی ہیں, عید پڑھ کے آئے ہیں, الحمدللہ. میری دونوں بیویاں اور دونوں بچے, دونوں بیویوں سے جو بچے ہیں الحمدللہ ملتے بھی ہیں, خوش بھی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے, جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, تو اگر آج کے 1400 سال بعد آفتاب نذیر لوکیشن بھیج رہے دونوں بیویوں کو تو اس میں کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑی. جی بالکل بھیج رکھی جی. تو اچھا آپ چاہتے ہیں اب آپ دوسری شادی کر لیں. دیکھیں عید والے دن بھی نا آفتاب بھائی نے عید والے دن بھی لوکیشن بھیج دی ہے, اللہ کا حکم ہے بس. پھر یار یہ نا ایڈیٹر کو میں کہوں گا, یہ جو آپ دوسری شادی والا آپ نے سوال کیا نا, یہ تو ایک مطلب کاٹ کے نا آپ کی عطیت ہے بھجوائے تھے. مولانا آپ ماشاءاللہ عید حلقے میں بھی مناتے ہیں, ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. پھر یقیناً شہداء ہیں, اسیر ہیں, ان کے ہاں جب آپ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے بھی تھا اور اب بھی چل رہا ہے, تو اس میں کیا پیغام ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یقیناً عید کا موقع ہے, لیکن غزہ کے مسلمانوں کی بات کی, شہداء ہیں, بالخصوص وہ اسیر جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں, اور ان کے گھر والے ان پر عید گزرتی ہے. آپ چونکہ سارے کرب سے گزرے ہیں, تو یہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں, کس طرح سے یہ سب ڈیل کیا جاتا ہے؟ ہمارے جو شہداء اسیران ہیں ان کی عید ہم عید سے پہلے بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں, اور ان کے بچے, ان کے رشتہ دار, ان کے قریبی جو ایک اس گھر میں رہنے والے افراد ہیں, ان کے لیے عید کا, رمضان کا ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی ان کو بھجوا دیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں پورے طور پر شامل ہو سکیں. باقی دیکھیں خوشی کے موقع پہ اپنے پیارے ضرور یاد آتے ہیں, اور جو دنیا سے چلے گئے اور عید کا موقع ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے پیاروں کی یاد نہ آئے, اور زیادہ تر یاد ان کی آتی ہے جو جیلوں میں ہیں, لاپتہ ہیں. تو عید کے دن آدمی سوچ رہا ہوتا ہے میں عیدگاہ جا رہا ہوں, میں اپنے بچوں میں ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے. لیکن جو اللہ کے دین کے لیے مسائل سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ بھی عطا کر دیتا ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تو ایک ہے پیسے کا خرچ کرنا, ایک ہے اپنی جانوں کا خرچ کر دینا, اپنے مال کا خرچ کر دینا, اور جو لوگ جیلوں میں ہیں اپنی جوانیوں کا خرچ کر دینا. اور اگر نسبت دین کی وجہ سے ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حوصلہ بھی عطا کرتا ہے. لیکن بہرحال عید کا موقع جب بھی آتا ہے, سحری اور افطاری میں خود جب جیل میں تھا تو مجھے سحری کے وقت ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ میری والدہ گھر میں سحری کے دسترخوان پر میرے لیے دعا کر رہی ہوگی, اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کس حال میں ہے. اور افطار کے موقع پر بھی میں جب جیل میں تھا تو مجھے یہ خیال آتا تھا, چونکہ افطار کا وقت تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے, تو وہ ایک ہی وقت ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ ایک صورتحال اختیار کر لیتی ہے کہ اس وقت وہ بھی دسترخوان پر ہوں گے, روزہ کھلنے میں 5 منٹ ہیں تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے,
بالکل اور یقیناً ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اگر اس نے روزہ رکھا ہوگا تو وہ بھی روزہ کھولنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوگا. بالکل ایسا. تو یہ جو کیفیات ہیں وہ ذہن میں جب دونوں طرف پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت پھر جس ذات کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں سوال پھر صرف اسی سے ہوتا ہے، اللہ اور کسی سے کوئی سوال نہیں. بالکل ایسا. اور جتنے لوگ شہداء کے گھرانوں سے ہیں، اسیران کے گھرانوں سے ہیں، ان سب کا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر اعتماد ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ اجر اللہ پر ہے. باقی دیکھیں جب آدمی اپنے سے زیادہ دکھ میں لوگوں کو دیکھتا ہے نا تو پھر اس کی اپنے غم کی اور اپنے دکھ کی کیفیت اس کو چھوٹی معلوم ہوتی ہے. اب غزہ میں دیکھ لیں، جی آخر ان کے اوپر بھی تو رمضان گزرا، بالکل ان ایسا. کے اوپر بھی تو عید گزری. کیسی ہیں وہ مائیں جنہوں نے اپنے 4 5 5 6 بچوں کے جنازے اٹھائے اور اس کے باوجود ہاسپٹل کے باہر کھڑی ہو کر، سرد خانے کے باہر کھڑی ہو کر وہ یہ کہتی ہیں یا اللہ تو راضی ہے نا تو ہم راضی ہیں. کیسے ہیں وہ نانا اور دادا. قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے اور میں نے بہت سے بوڑھوں سے یہ خود بھی پوچھا ہے، بیٹوں سے زیادہ نا پوتے پیارے ہوتے ہیں، ایسے. بیٹے سے زیادہ پوتیاں پیاری ہوتی ہیں، بیٹی سے زیادہ نواسیاں پیاری ہوتی ہیں. بالکل ایسا. میں نے دیکھی غزہ میں ایک ویڈیو، نواسیاں پوتے پوتیاں شہید ہوئے اور کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ بوڑھا کفن میں ملبوس ان پوتوں پوتیوں کی لاشوں کے قریب بیٹھ کر ان کے کان میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتے جا کے رسول اللہ کو بتا دینا کہ آپ کی امت نے ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیا. ساتھ کوئی نہیں. اور میں نے پرسوں سے پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچی بیچاری کوئلہ ہو چکی تھی، کیا لاش رہتی ہے، یس. کوئلہ ہو چکی تھی. اس کی اس لاش کو ایک باپ اپنے سینے سے لگا کے اس کو کہہ رہا ہے حضور سے جا کے ملنا اور ان کو بتانا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو لوگ مختلف مصائب سے تکالیف سے گزرے، جب وہ غزہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، شام کے مظلوموں کو دیکھتے ہیں، اپنا غم چھوٹا محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ماں ہے، آخر بہن ہے، بیٹی ہے، ماں دنیا سے چلی گئی، آج عید ہے نہیں آ سکی گھر میں، بچے اس کے جوان ہو گئے، والد کی تکلیف اور ہے، والدہ جیلوں میں ہو اور ہو بھی غیر کی جیل میں، امریکہ کی جیل میں ہو، تو کیسے بچوں کو رات کو نیند آتی ہوگی، کیسے وہ بیچاری خود کس طرح اس کی شب و روز گزرتے ہوں گے. میں تو بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو گیا، یہ اسی میں مصروف ہیں کہ ہم نے سینٹ میں نمبر کیسے پورے کرنے ہیں، ہم نے صوبوں کی حکومتیں کیسے بنانی ہیں. صرف ایک لمحے کے لیے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، صدر، صرف ایک لمحے کے لیے میری اس بات کو سوچیں کہ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری کی خبر اگر مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کو جا کے دی جائے تو حضور بھی اسی قرار سے بیٹھے جس طرح آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے، اللہ، حضور بھی اسی طرح قرار سے بیٹھ جائیں جس طرح آپ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے، حضور بھی اسی طرح قرار سے بیٹھ جائیں جس طرح پورا عالم اسلام چپ سادھ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ. غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی خبر لمحہ بھر کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچ جائے اللہ. تو کیا اس وقت حضور علیہ السلام کے چہرے پہ کوئی اطمینان کے آثار آپ دیکھ سکیں گے؟ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ اس کو بیدار کر دے، آمین. اور اگر یہ بیت المقدس کے لیے بھی بیدار نہیں ہے تو پتہ نہیں کس کے لیے ہوں گے. خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ عید ہے اور شہداء، بالکل شہداء ہمارا اثاثہ ہے، ان اسیران کو وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ عید کریں. آمین آمین آمین. بالکل. اور جی آفتاب بھائی کچھ کہہ رہے تھے مولانا نے بتلایا، چونکہ اب تو تقریباً تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس عمل سے یا سارت والے جیل سے گزر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے قید و بند کی صعوبتیں ہوتی ہیں، اور پھر ملاقات کے لیے جانا، پھر اپنے پیاروں کو وہ سامان پہنچانا عید والے دن. مجھے یہاں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آیا. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، بیمار ہیں. وہ میری ملاقات کے لیے بقر عید تھی، کراچی سینٹرل جیل تشریف لائے.
اور میں اندر یہ سوچ رہا ہوں کہ یار انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کا بیٹا جیل میں ہے. پورا دن گزر گیا, سب کے ملاقاتی آ رہے ہیں, چونکہ اس دن پابندی ہم پہ ایسی تھی کہ وہ گوشت ہم تک نہیں پہنچ سکا, اور والد صاحب اٹھ کر اپنا جانور چھوڑ کے قربانی کا گوشت لے کے سب سے پہلے میرے لیے پکوا کر جیل لائے کہ میرا بیٹا کھا لے. اب میں شام کو جب وہ ٹوٹل بند ہوتا ہے بیٹھا ہوں, سوچ رہا ہوں عجیب عجیب خیالات. تو اندر جب انسان ہوتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو تکلیف میں ہوتا ہی ہے, لیکن اس سے زیادہ تکلیف باہر والوں پر گزر رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رہائی, قربانی دے رہے ہوتے ہیں, سب قربانی سب اپنی اپنی جگہ پہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. لیکن جو میں نے بات پہلے عرض کی, دیکھیں صحابہ اکرام پہ جب تکلیفیں آئی نا, تو قرآن مجید کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بس کیا سمجھ لیا, بس اتنا کافی ہے, ایمان لائے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا. وہ واقعات بیان کیے تاکہ صحابہ کو تسلی ملے, اور صحابہ اکرام پر جو حالات گزرے اس سے آج تک امت کو تسلی مل رہی ہے. اور اس سارے کے بعد قیامت میں کیا ہوگا, حضور علیہ السلام نے اس کی بھی خوشخبری دی. اور کیا فرمایا وہ لوگ جو دین حق کی وجہ سے ستائے گئے, جب قیامت میں ان لوگوں کو اجر ملے گا وہ اتنا عظیم الشان بدلہ ہوگا, اتنا عظیم الشان اجر ہوگا کہ وہ لوگ جو دنیا میں دین حق کی وجہ سے نہیں ستائے گئے, عافیت سے ان کی زندگی گزر گئی, وہ اس بات کی تمنا کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہمیں بھی اتنا بڑا انعام مل جاتا جو ان لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے دنیا میں دین کے لیے آزمائشیں اٹھائی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, میں مثال دیتا ہوں نا, یہ سعودیہ میں رہنے والے ہمارے جو بھائی ہیں, خیر ان کی تو عید بھی ایک دن پہلے ہی ہو جاتی ہے. سعودیہ میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں, یورپ میں رہنے والے, تو یہ مختلف بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں. وہاں کیسے رہتے ہیں؟ بیڈ سپیس پہ رہتے ہیں. ایسے ہی وہاں کیسے رہتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں سعودی عرب میں رہنے والوں کے یہاں بڑے عالی شان گھر بنے ہوئے ہیں, اور وہاں سعودیہ میں جائیں بیڈ سپیس پہ رہتے ہیں وہ, اور بڑی عاجزی سے رہتے ہیں. ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو نئی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگوں میں یہاں بھی عاجزی رہتی ہے, کچھ لوگوں میں رہتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پھر ریال گھما کے آتے ہیں تو تھوڑا جا وہاں عاجزی میں رہتے ہیں. جو میں مثال دینا چاہ رہا ہوں, پھر آپ بات کیجیے گا. یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں تو مجھے پتا ہے وہاں وہ کس حال میں رہتے ہیں. میں پچھلے سال یورپ گیا تھا, لیکن جب یہاں آتے ہیں وہ بالوں کو وہ جیل لگا کے, وہ موٹے سول والا وہ بڑا بوٹ پہن کے وہ آتے ہیں ایئرپورٹ پہ, پتہ لگتا ہے انگلینڈیا آ گیا. لیکن وہاں پہ وہ جس قسم پرسی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ اپنا سرمایہ بینک کے ذریعے یہاں بھیجتے ہیں. تو وہاں اگر کوئی بندہ اس کو پوچھے کہ تم اتنی قسم پرسی میں رہ رہے ہو, وہ کہتا ہے تو اتنے نہ ویک ساڑیاں پاکستان ٹورا ویک. کیا تکلیف, ساڑیاں تو پاکستان ٹورا ویک. میں اسیران سے یہ کہنا چاہتا ہوں, شہداء کی فیملیز سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی اتنے ٹور ہوئے نہ ہوئے, آپ نے جو کچھ آگے بھیج دیا ہے نا, آپ آگے ایئرپورٹ پہ آپ کے لینڈ ہونے کی دیر ہے, پروٹوکول شروع ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ پروٹوکول عطا کریں گے کہ وہاں دنیا والے اس بات کی حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, جو اللہ تعالیٰ نے آج شہداء اور اسیران کے گھرانوں کو اور ان لوگوں کو عزت دی ہے, یہ ہمیں بھی مل جاتی. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. لیکن جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کا دنیا میں اور آخرت میں اپنے فضل سے بہترین اکرام فرمائے. جی مدثر بھائی آج کل کا میں آپ نے سعودی عرب کی بات کی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا, تو ہمارے ایک دوست بتا رہا کہ میرے نا جی 4 بھائی سعودی عرب میں ہیں, تو میں ان کے گھر گیا تو وہ گھر ان کا ابھی گرے اسٹرکچر ہی تھا, تو میں کیا یار کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی اس انداز. کہنا ہے نا تبدیلی, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗਾ, ਟਾਵਲ ਅਲੱਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਅਲੱਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ کہ عید گریٹنگ ہوتی سی کہ پہلے ایک کارڈ باقاعدہ بھیجا کرتے تھے, اب تو واٹس ایپ پہ کاپی پیسٹ چل رہا ہے. وہ والی عید, اور میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ جو ہماری زندگی کا فیز گزرا ہے 90s کا,
ریڈیو آخری سانس لے رہا تھا اس وقت, اور ٹی وی کہیں کہیں ہوتا تھا. مجھے یاد ہے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے آگے نا پلاسٹک کی کلرفل شیٹ سی لگاتے تھے. اچھے خاصے زمانے کے ہیں آپ بھی. ہاں وہ کافی پرانے ہیں, اس لیے سب کی کرتوتوں کا پتہ ہے وہاں. تو وہ حضرت جیسے ہی 2000 کے بعد مشرف دور میں موبائل ٹیکنالوجی آ گئی, اور اس کے بعد ایک دم سے 3G کے بعد 4G اور اب 5G کا دور چل رہا ہے, ایک دم تبدیلی ہم نے دیکھی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنے بچوں کو اس انداز میں بتا پائیں گے, کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی آفتاب بھی, آپ بھی, جو فرق اس وقت تھا اور اب نہیں ہے, اور وہ محبتیں لوگ ڈھونڈتے ہیں 90s والی, اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم چیز ہر آرٹیفیشل کی طرف بھاگ رہے ہیں. واٹس ایپ پہ بس بھیج دیا, وہی میسج چل رہا ہے, وہی چل رہا ہے. بعض بندوں نے تو آٹو پہ لگایا ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کو کیسے جو ہم ایک طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ اسے بہتر انداز میں ہم رشتوں کو قائم رکھ سکیں. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ سوال کے اندر میں بھی اپنا تھوڑا سا سوال ایڈ کر دیتا ہوں. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو اس وقت موبائل بند کر کے جو پرانی روایت تھی, سوئیاں پک رہی ہیں, کھانے تیار ہو رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, بچے پیسے لے رہے ہیں. میرا خیال آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نئے نوٹوں کی کاپیاں آج بھی لوگ تو لیتے ہیں, تو وہ بچے آتے تھے نئے نوٹ لیتے تھے. نوٹ تو کسی دور میں بھی پرانا نہیں لیکن وہ بچوں کو نئے نوٹ دینا. آج کل بچے صبح اٹھتے ہیں, عید گزار رہے ہیں, گھر میں بیٹھے موبائل دیکھ رہے ہیں. وہ بڑی اچھی عید گزرتی تھی, آج ہم اس عید کو کیسے گزاریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر 30 سال پیچھے چلے جائیں نا تو انسان یہی تھے, لیکن تھوڑی ضروریات تھی. اب بھی انسان وہی ہے, ضروریات کا دائرہ ذرا وسیع ہو گیا, اور زیادہ وقت انسان کا اسکرین نے لے لیا ہے. وہ پہلے ٹی وی کی اسکرین ہوتی تھی تو تھوڑی دیر بچے دیکھ لیتے تھے, پھر بچوں کا پروگرام لگ گیا تو بڑے اٹھ جاتے تھے, بڑوں کا لگ گیا تو بچے اٹھ جاتے تھے. اور اس درمیان میں ہماری پنجابی میں ایک گدھا کا لفظ استعمال ہوتا, تو بچے گدھا پا لیندے سی اس دوران. مطلب یعنی وہ کوئی کھیل کود تاڑی وغیرہ اس طرح کا, یسو پنجو کھیل لیتے, یسو پنجو کھیلتے, کوکلا چھپاتی کھیلے تھے. اب وہ جیسے ہی بچوں کو لگتا ہے نا کہ ٹی وی پہ ہمارے مطابق چیز نہیں ہو رہی, تو وہ فوراً موبائل اٹھاتے ہیں اور اپنے مطابق کی چیز کو وہاں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جو والدین ہیں وہ بچوں کی ان نیڈز کو پورا کرنے کے لیے مشینیں بن گئے. بالکل درست. اور ان مشین بننے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے, موبائل دے دیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے, اس کا جو ہے نا میک بک لے دیتے ہیں, اس کو آئی پیڈ اس کا نیا مل جاتا ہے, اس کو نیا موبائل کا ماڈل مل جاتا ہے, اس کو آئی واچ مل جاتی ہے. تو وہ والدین بچوں کی خوشی پہلے ساتھ بیٹھ کے بانٹتے تھے, اب والدین مشین بن گئے اور خوشی کے لیے انہوں نے ان کو کچھ ڈیوائسز دے دی. تو میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کی خوشی کے لیے بندہ کرتا ہے, صحیح بات ہے. جی بالکل. اگر ایک بچہ ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آئی واچ چاہیے, تو والد اگر 1 نمبر نہیں لا کے دے گا تو چائنا والی لا کے دے دے گا. ایسے ہی. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو زیادہ دیر تک کسی مطالبے پہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں, باقی میں اتنی باتیں کروں نا کہ یہ نکال دیں, گھر میں داخل ہو, موبائل سارے ڈسٹ بن میں ڈال دیں, آپس میں اکٹھے بیٹھ جائیں, بورنگ. کوئی عمل نہیں کرے گا, ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ وہاں پہ ڈسٹ بن میں موبائل اس میں باسکٹ میں ڈال کے آپ چلے بھی جائیں, تو جو لذت بچوں کو موبائل میں چیزیں دیکھنے کی لگ گئی ہے نا, وہ آپ کی باتوں میں یا گھر کے ماحول میں زیادہ دیر تک ان کو نہیں ملتی. تھوڑی دیر کھا لیں گے پی لیں گے, دوبارہ ان کو ادھر ہی جانا ہے. صرف یہ کر لیں. سعودی عرب میں رہنے والے, یورپ رہنے والے, جہاں لوگ بھی رہ رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں, پاکستان میں بھی بعض علاقے دور دراز میں لوگ رہتے ہیں, عید پہ گھر نہیں آتے. میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کما رہے ہیں, دور دراز علاقوں میں ہیں, ملک سے باہر ہیں, آپ صرف اس لیے ہیں نا کہ اپنے بچوں کے لیے کم کما لیں, لیکن عید اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. کم کمائیں لیکن اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزاریں. کم پیسہ کمائیں لیکن اپنی بہن بھائیوں کو, اپنی بوڑھی والدہ کو, اپنے والد کو, ان کو وقت دیں. ہمارے لوگ وقت نہیں دیتے,
اور اب ذرا یہ ویڈیو کال کی سہولت ہے تو دوسرے ملکوں سے لوگ ویڈیو کال کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ویڈیو کال میں وہ چیز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 4 دوست اگر اکٹھے بیٹھ کے موبائل بھی دیکھ رہے ہیں نا, لیکن بیٹھے ہوئے اکٹھے ہیں, تو اس احساس کی خاموش لہریں ایک دوسرے کے اندر منتقل ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی. جی والد صاحب آ جائیں, والدہ آ جائیں, بے شک سارے بچے موبائل ہی دیکھ رہے ہو, ہاں جی بیچ میں خالی بیٹھے ہوئے ہوں آ کے. آج کے زمانے میں اگر آپ اتنا بھی کر لیں تو یہ بھی ایک خوشی کا احساس ہے, یہ بھی اپنے ساتھ رشتوں کو جوڑے رکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. میرے خیال میں تو اگر اتنا بھی کوئی کر لے تو یہ بڑی بات ہے. بالکل بڑی باقی بات ہے. آفتاب بھائی یہ جہاں میں نے آفتاب بھائی نے- پریکٹیکلی جو چیز دیکھی ہے مولانا سے, چونکہ کافی کلوز تعلق بنا ہے, تو 4 اگست یوم جنگ آیا, اس سے پہلے مختلف ملاقاتوں میں یا جب کبھی بھی سفر ہوا دیکھا, ایک چیز بڑی نوٹس کی میں نے کہ عید ہو, شب قدر ہو, رمضان ہو, کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو, یا مولانا ٹکٹ جمع کرانے, کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں, ایک چیز میں نے نوٹ کی, یہ پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے مولانا, ایسے ہی. پورا قافلہ لوگ اور آپ کی آڈینس, فالوورز, ووٹرز, سپورٹرز سب کھڑے ہوئے ہیں, پورا جنگ بھرا پڑا ہے اور گلیاں بھری پڑی ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. مولانا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, موٹر سائیکل لے کے پہلے گئے کہ یار میں پہلے اپنی ماں سے مل ہوں, پہلے ان سے دعائیں لے لوں, پہلے ان سے. تو خود انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بھی بتلایا. اور پھر جس طرح مولانا نے فرمایا کہ والدین کو وقت دینا, آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم اپنے والدین کو وقت نہیں دے رہے. ہمارے والدین بڑھاپے میں تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں, اور انہیں ہمارا پیسہ نہیں چاہیے, انہیں ہماری وہ محبت چاہیے, وہ توجہ چاہیے جو ہم موبائلز میں لگ کے کسی بھی وجہ سے انہیں نہیں دے پا رہے. اگر روزانہ ہم زیادہ نہیں 1 گھنٹہ بھی اپنے والدین کو دے دیں, رات کو ان کے پیروں میں تیل لگائیں, پاؤں دبائیں, ان کے سر کی مالش کریں, تو انشاءاللہ وہی چیز جو ہم کریں گے ہمارے بچے دیکھ کے انشاءاللہ ہمارے بڑھاپے میں بھی ہمارے ساتھ. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں نے ایک حدیث پاک سنی تھی بہت عرصہ پہلے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اس کے ہیں جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے. تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو باہر لوگوں سے بہت اچھا ملتے جلتے, گھر آتے ہیں نا بچوں کا سانس سوکھ جاتا. اور بعض تو ایسے بدبخت بیٹے بھی ہیں کہ وہ گھر آتے ہیں نا تو ماں کا ہی سانس سوکھ جاتا, گھر آتے ہیں نا باپ کا ہی سانس سوکھ جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کرے, ابھی یہ پھر کوئی مسئلہ پیدا کرے. میں نے یہ بہت عرصہ پہلے یہ حدیث پاک سنی تھی, میں چھوٹا تھا اس وقت. میں نے اس دن سے یہ بات طے کی کہ میں جب گھر میں جاؤں تو میرے اخلاق کیسے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ طے کر دیا کہ جس کے اپنے گھر میں اخلاق اچھے ہیں تو اس کے اخلاق اچھے ہیں, تو اس کی کوشش میں کروں تو کیا کروں. تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ میں گھر میں جاؤں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری والدہ محترمہ, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بچے, میرے گھر والے میرے گھر جانے سے خوش ہوں. نہ یہ کہ کوئی ایک بچہ, کوئی ایک فرد سہم جائے یا میرے آنے سے اسے یعنی خاموشی لگ جائے, خوشی نہ ہو. میں نے اس کوشش کو جاری رکھا. الحمدللہ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو میرے گھر جانے کا مجھے بھی انتظار ہوتا ہے اور گھر کے ہر فرد کو بھی انتظار ہوتا ہے. ابھی رمضان کے کچھ روزے باہر تھے تو امی جی کا فون آ گیا تو کہنے لگی کہ تیرے بغیر تو رونق نہیں ہے. تو پھر محمد انس کا فون آ گیا, علی حیدر کا فون آ گیا, گھر سے فون آ گئے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پیچھے بلانے والے, فون کرنے والے ہیں, بانڈنگ ہے فیملی. ورنہ کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں باہر چلے جائیں تو 2 طرح کے حال پیش آتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ آنا جانا ہی برابر ہے, پتہ ہی نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں. اور دوسری کیفیت تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کی بھی نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلا وہ کہتے شکر ہے مڑ کے نہ آئے. اچھا وہ نا اس بات کے اندر ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ گھر کی جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی. ایک دن آفتاب بھائی اور میں بات کر رہے تھے, آفتاب بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ گھر کے اندر جو بچوں کی پرورش کے اندر سب سے اہم کردار ہوتا تھا وہ تائی, چاچی, پھوپھی اور دادی کا, ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. بچہ آتا ہے نا وہ سارا دن ویلی ہوتی تھی,
وہ دیکھتی تھی یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں بیٹھا ہے, اس کے ساتھ کون آیا ہے, یہ کب گھر آیا ہے, کتنے بجے یہ گھر انٹر ہوا ہے, یہ لیٹ کیوں اور اٹھا ہے. سیٹلائٹ تو مانیٹر کر رہی ہوگی اس مانیٹر وقت. کر رہی ہوتی تھی. اس میں بچے کی پرورش ہوتی تھی بڑی اچھے طریقے سے, یعنی کہ ماں تو کرتی تھی پرورش, باپ باہر کمانے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی محنت کشی کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتا تھا. گھر کا جو ماحول تھا, ہماری جو جوائنٹ فیملی تھی, اس کا یہ ایک بہت اہم کردار تھا بچے کی تربیت کے حوالے سے, جو آج ختم ہوتا جا رہا ہے. شادی ہوتی ہے, بچہ جدا ہو جاتا ہے, بچہ اپنا گھر بنا لیتا ہے, اس کے اندر وہ اپنے کام پہ نکل گیا, ماں اکیلی ہے, بچے ہیں, ماں سارا دن گھر کے کام کاج کر کے تھکی ہوئی ہے, وہ بچوں کے حوالے سے وہ بچوں کو ڈانٹ رہی ہے. باپ شام کو آیا, باپ کہتا مجھ سے نہ ملو, میں تھکا ہوا ہوں, مجھے سونے دو. صبح اٹھا, وہ چلا گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ سیلیبریٹیز, جو دنیاوی سیلیبریٹیز ہیں, ان کے بچوں کے حوالے سے سننے کو ملا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف یہ جو نشے کی لت ہمیں لگی ہے, یہ صرف اس وجہ سے لگی ہے کہ ہمیں اپنے باپ سے ملنے کے لیے ایک مہینہ انتظار کرنا پڑتا. ایسا ہی ہے, دوست نہیں ہوتے بچوں کے, اور کزنز وغیرہ نہیں ہوتے, چونکہ علیحدہ علیحدہ جوائنٹ فیملی میں نا بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے, اس کی دادی اس کو دیکھ رہی ہیں, وہاں جاتا ہے تو نانی دیکھ رہی ہیں, اور اس کی خالائیں اس کو دیکھ رہی ہیں, پھوپھیاں دیکھ رہی ہیں, اور پھر وہ اپنے کزنز کے ساتھ بچپن میں رہتا ہے, اور کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, صلح بھی ہو جاتی ہے, تو غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسا. اس کو اپنے بھائیوں کے علاوہ اپنے کزنز کو ساتھ لے کے چلنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اسکول اکٹھے جاتے ہیں, وہاں اسکول بھی ہمارے, اب تو اسکول بھی بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں. وہ اسکول پہلے ہوتے تھے, اس میں بچے آپس میں مطلب لڑ جھگڑ بھی لیتے تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں بچے, اب تو بہت کم ہی ایسا دیکھا ہے, بچپن میں میں نے دیکھا کہ بچے اسکول سے نکلتے تھے نا, تو ہر بچہ دوسرا جو اس کا دوست ہوتا تھا, وہ اس کے کندھے پہ نا یوں ہاتھ رکھ کے, اور دوسرے ہاتھ میں تختی اٹھائی ہوئی ہوتی تھی اس نے, وہ تختی کے لے کے جا رہا ہے یوں, بچے پہ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, تو گپ شپ کرتا جا رہا ہے, اور چیزیں جیب سے نکال کے اس کو کھلا رہا ہے, وہ اس سے کھا رہا ہے. وہ کنچے کھیلتے تھے, جیب میں وہ رکھے ہوئے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. تو وہ بچے ہمارے چھوٹی عمر سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سیکھ جاتے تھے. بالکل ایسے. اب ہماری جو اسکولنگ ہے بچوں کی, یا گھروں کا ماحول ہے, جوائنٹ فیملیاں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں, تو بچے میں برداشت نہیں ہے, بچوں کو ساتھ لے کے چلنے کا سلیقہ نہیں ہے. سوسائٹی کی بہت بڑی بڑی جو ایسی چیزیں جس سے بچے کو باخبر ہونا چاہیے, بچہ اس سے باخبر نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچے نا بےچارے پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ سارا دن دوستی یاری تو ہے نہیں ہے, پڑھتے رہنے, رات کو لیمپ جلا کے لگے میں, اور اے گریڈ آ گیا تو مما خوش ہو گئی, بابا خوش ہو گئے. یہ بےچارے ایک گریڈ کے پیچھے ہی دوڑتے رہتے ہیں. اب اے گریڈ ہو گیا, اب جناب بڑی نوکری لگ گئی, کیا بات ہے. لیکن اس میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں, پتہ وہ کیا ہوتی ہیں, یہ باہر کے حالات سے واقف نہیں ہوتے. ٹھگی سب سے زیادہ ان سے ہوتی ہے, ٹھگی ان سے ہوتی ہے. اچھے بھلے بندے میں نے دیکھا ہے بن کے بھی خودکشی کر دیتے ہیں, پھر خودکشیاں کرتے ہیں, ٹھگیاں لگتی ہیں, اور دوست نہیں ہوتے نا. دیکھیں, آپ کا پوری زندگی کا جو سہارا ہے نا, وہ جو خونی رشتے ہیں, بہن بھائی, والدین, آپ کی شریک حیات, یہ آپ کے پہلے سہارے ہیں. بالکل ایسا. اور اس کے بعد آپ کا ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے, وہ آپ کا دوست ہوتا ہے, یار دوست. یہ جو یار دوست ہیں, یہ کبھی بھی آپ کو کسی منصب پر پہنچنے کے بعد جو میسر آتے ہیں نا, مولانا ابو بکر صاحب, وہ کبھی بھی یار دوست نہیں ہوتے. بالکل ایسے. وہ اس منصب کے بعد آپ کو ملنے والے دوست در حقیقت اس ایک ضرورت کے تحت آپ سے جڑے ہوتے, نہ آپ ان سے دل کی کہہ سکتے, نہ وہ آپ سے دل کی کہہ سکتے. مفادات, اغراض. یار دوست ہوتے ہیں آپ کے جو اسکول کے زمانے کے. اب وہ سارے بھی اپنی اپنی جاب میں, کوئی یورپ چلا گیا, کوئی آسٹریلیا چلا گیا, یار بیلی آپ کا ہے کوئی نہیں. ایسے ہی. عید بھی آپ نے گزارنی ہے تو کن کے ساتھ گزارنی ہے. پھر آپ بچپن سے ہی علیحدہ رہنے کے عادی ہو گئے ہیں, نئے دوست بنانے کا جو ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہا, اور جو نئے دوست بنانے کے لیے خاص مزاج چاہیے وہ بھی نہیں رہا. سوائے شادیوں میں بیچاروں کو کہیں لوگ میسر نہیں آتے, اور شادیوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک
पूरी रेडीमेड सी दोस्ती होती है वो। हाँ जी, लोग बस फेसबुक या सोशल नेटवर्क साइट्स पे ही सोशल होते हैं, प्रैक्टिकली जिंदगी में सोशल नहीं होते, नहीं होते। अच्छा, हमारे जंग का कल्चर बहुत शानदार है। अच्छा, हमारे जंग में अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम रखे। आप कभी आए हमारे जंग में, कोई बीमार हो गया ना, पूछने वालों का, बीमार पुरसी करने वालों का, ऐसा नहीं कि नामवर आदमी, देहाती गरीब आदमी भी कोई बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचा है, आप जाएं हमारे जंग में हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला हमारे हॉस्पिटल में और दुनिया भर के जितने अस्पतालों में भी गज़ा समेत लोग तकलीफ़ों में, परेशानियों में, अल्लाह सब की परेशानियों को, अमराज को दूर फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन हमारे जंग के कल्चर में लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, एक मरीज़ हॉस्पिटल में पहुंचता है ना, जी, पीछे 25 लोग उसकी बीमार पुरसी के लिए ऐसे ही। पहुंचे। बिल्कुल दुरुस्त। सही। टाइम निकाला है लोगों ने, उसको अपना समझा लोगों ने, किराया लगाया, किराया लगाया, पीछे आगे फिर खड़े हो उसके लिए गए, फल लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, अस्पताल की राहदारियों में रात को सो जाते हैं वो। सो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। रिश्तेदार हजरत फोन करके कहते हैं कि यहाँ पे पाबंदी है, बस शॉर्ट से बंदे आए। और हाँ जी। हॉस्पिटल में मैंने ये देखा है कि फैसलाबाद में भी, अलाइड में भी, वो बंदे जो गेट पे खड़े होते हैं वो ठीक ठाक उनसे पैसे ले लेते हैं, और वो जानते होते हैं कि ये पैसे बनते नहीं है, लेकिन उन्होंने अंदर जाना होता है वो किस चीज के पैसे ले लेते हैं? कि आपने अंदर वार्ड में भिजवाने दाखिल के, होना। वार्ड एक में अलाउ होता है। मुलाकात यानी एक वो अलाउ, किराए के अलावा अंदर दाखिल होने का टैक्स भी दे टैक्स भी देते दे हैं, देते हैं। देते हैं। सिर्फ वो उससे मिलने जाने के हाँ, लिए। मिलने खाना जाने पका के के लिए। लेके आना है, पूछते हैं बकायदा। ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह जंग में ये चीजें रास्तों में हैं। बैठ के खाना खा रहे होते हैं बकायदा। तो हमारा जरा देहाती कल्चर है हाँ ना, जी, जी। उसमें लोग अभी तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त रहते हैं, हैं जी। उनके वालिद साहब फौत हो गए। आप यकीन माने, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आपकी यहाँ पे कोई दोस्त होंगे, कोई जमात के कारकुन होंगे, तो उनको ज़रा भेज दें, वालिद साहब की नमाज जनाजा इतने बजे होगी और थोड़ा कफन दफन का मेरे साथ मिल के इंतज़ाम करवा दें। मैं तो उसका फ़ोन सुन के मुझे एक दफ़ा तो झटका लगा कि यार ये तो इस सूरत हाल में है बेचारा। खैर मैंने अपने वहाँ के मकामी दोस्तों को, साथियों को कहा कि यार जाओ। वो गए, उन्होंने नमाज जनाजा अदा की और बाद में उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि नमाज जनाजा में उसके रिश्तेदारों में आने वाले लोगों की तादाद 5 से ज़्यादा नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बूढ़ा आदमी कई अरसा तक बेचारा बीमार भी रहा, जिसके जनाजे में उसके 5 से ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आए, वो बीमारी के दिनों में उसको कौन पूछने आया कौन होगा? पूछने आया? मौलाना आपको मैं अजीब वाक़या सुनाऊं, हैरान कुन वाक़या। बहरिया ऑर्चर्ड में हमारे एक दोस्त है, उनकी बहन उनको कॉल के ऊपर ना बता रही है कि भैया मुझे ना तकलीफ़ हो रही है। वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। वो रास्ते में थे, तो वो कहते हैं कि कॉल के ऊपर मेरी बहन को हार्ट अटैक हुआ, ओह, घर में अकेली थी, गिरी और कॉल के ऊपर ही उनकी डेथ हुई। कहते मैं दूसरे मोबाइल से 1122 को कॉल करके मिला के बैठा हुआ हूँ, वो पहुँच रहे। कहते मैं अभी इस कॉल पे मैं शोर कर रहा हूँ, बहना मेरी बात सुने, बात करो मुझसे। कहते तब तक वो पहुँचे, 1122 वाले पहुँचे हैं, तो उन्होंने जाके देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है, कोई खोल नहीं रहा, वो घर में अकेली है। कहते उन्होंने फिर दरवाज़ा फलांग कर अंदर गए मेरी इजाज़त से। अंदर जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी कि आपका मरीज़ जो है ना उसकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह। अच्छा, इससे अजीब तनाजुर के जनाजे में तो माशाल्लाह बहुत अफराद थे उनके। वो कहने लगे कि अजीब मंजर तब पेश आया कि हम जब गए तो हम उसके बच्चों को स्कूल से लेकर, अपने भांजों को स्कूल से लेकर घर गए, तो भांजे को भेजा कि आप ना इर्द गिर्द वालों को दरवाज़ा नॉक करके बताओ। अब वो बच्चा जाता है, साथ वालों का दरवाज़ा नॉक करता है, अंदर से खातून निकलती है, कहती जी बेटा, कहने लगे मामा मेरी ना खाला मेरी ना मामा फौत हो गई। तो बेटा आप कहाँ से आए? बिल्कुल हमसाए। उनको ये भी पता नहीं। ये भी नहीं पता। उसने कहा मैं आपका हमसाया हूँ। कहती बेटा आपको कभी देखा नहीं। अल्लाह। आजकल जो सोशल दूरी आ चुकी है ना, जिसका हम बार बार तज़किरा कर रहे हैं, ये कितना हैरान कुन बात है। वो कहते हैं कि हम इतना परेशान हुए कि यार यहाँ पे सुकून तो आ गया, सिक्योरिटी तो आ गई यहाँ पर कोई बंदा घुस नहीं सकता, कोई बंदा आ नहीं सकता, कोई बंदा पूछ नहीं सकता, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारा हमसाया कौन है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता, साल नहीं पता चलता। इसमें मौलाना मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया में ये एक फिनोमेना है, मसला ये पूरी दुनिया का है कि आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं सब। एक बंदा मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो गया, उस खिड़की के अंदर वो उसने अपने आप को कैद कर दिया, वो उसी का हो गया है।
باقی یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا نا کہ اپنی ماں کو وقت دینا، باپ کو وقت دینا، بیوی کو وقت دینا، آج کا پورا پروگرام ہی ہمارا عید پہ، اور یہ ایک اچھا پیغام، بڑا مثبت پیغام گیا ہے کہ میں نے الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے ایک سوشل نیٹ ورک ہمارا اتنا ہے کہ فیس بک تو ہمارا گیا اڑ گیا بہت سارے کرم فرماؤں کی وجہ سے، لیکن زندگی میں دنیا کے کسی ملک، کسی شہر میں ہم چلے جائیں نا تو ہماری رات کی جگہ ہوتی ہے، الحمدللہ، کھانے کی جگہ، رات کی جگہ. اور ہمارے کپڑے جو ہے نا، میرے کئی دوستوں کے جوڑے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں میں لے آتا ہوں ان کے کپڑے پہن کے، ان کے میرے گھر پڑے رہتے، یہ سلسلہ چلتا رہتا. عام دوستوں کے تو آپ کو پورے بھی نہیں آتے ہو. تھوڑا پاکستان کے ان آخری لوگوں میں ہیں جن کی سوشل لائف بڑی اچھی ہے. لیکن یہاں جو مولانا نے ایک میسج دیا بھی، بڑا ایک امپورٹنٹ پیغام، اپنے بچوں سے دوستی، اپنی بیویوں سے دوستی، اپنے والدین کے ساتھ. آپ بیویاں کہہ سکتے ہیں، ہم یہاں پر اکیلی بیوی والے بیٹھے، ٹھیک ہے، آپ کو بیوی سے دوستی کریں، لیکن ان سے مطلب ایسا نہ ہو کہ ایک تھانے دار گھر داخل ہو گئے اور وہ سہم جائیں اور وہ ایک دم سے ڈرنے لگ جائیں. ہماری تو خیر ڈرتی بھی نہیں، ڈراتی دو بار کیونکہ یہ حالات ہوتے ہیں. اب تو نہیں، ہماری جب ایک تھی تب بھی الحمدللہ مفتی نعیم صاحب کے شاگرد ہیں، ہم شروع سے بیوی سے ڈرتے ہیں. آپ کے لیے تو وہ ہے نا کہ عشق کے حصے میں بھی ایک اعتبار ہونا چاہیے، آپ کو تو اعتبار چاہیے بس. بہرحال یہ ہے کہ اولاد سے ایک اٹیچمنٹ، ایک محبت. وہ نا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ مرزا غالب تھے نا، تو آپ نے وہ کہا نا کہ ہم بیوی سے ڈرتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ رات کو نا کہیں وہ سوئے تو خواب میں ان کا نا چھوٹا پیشاب نکل گیا، صبح اٹھے تو بیوی نے کہا یہ کیا ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گئے، وہ ہر بات جو ہے نا اس میں شعر میں کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ عشق کی ناکامی میں ہم اس قدر روئے، ناکامی عشق میں ہم اس قدر روئے، اب تو آنسو بھی نکل رہے ہیں راستہ بدل کے. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، کہ یہ ڈر نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ ایک ریسپیکٹ ہے. آپ ایک عورت کو عزت دے رہے ہیں، ایک عورت کو اس کا احترام دے رہے ہیں، وہ بیچاری جتنا وہ آپ کے لیے محنت کرتی ہے. مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان موضوعات پہ بڑا بولتے تھے. اقرا یونیورسٹی بھی گئے، وہاں بھی بچوں سے انہوں نے کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ جب ان کی بیوی نے ذرا تلخ بات کی تو خاموش رہے، تو صحابی نے پوچھا کہ آپ خاموش ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو بچے میرے ہیں، تربیت یہ کرتی ہے، اللہ، بھوک مجھے لگتی ہے، کھانا یہ پکاتی ہے، اور میرے جہنم میں جانے کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، خواہشات میری ہیں، پوری یہ کرتی ہے، واہ واہ، اور کپڑے میرے میلے ہوتے ہیں، دھو کے یہ دے دیتی ہے. تو اگر کوئی بات کر بھی لے تو کوئی بات نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا تگڑا آدمی اگر ان خوبصورت پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کبھی بات سن لیتا ہے تو آفتاب صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ اسے اتفاق کر لیں. آزم سواتی صاحب ہمارے تشریف لائے کراچی 2012 میں، جب یہ پی ٹی آئی میں آئے. پہلے جمعیت علماء اسلام میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے. تو اب پروٹوکول میرے ساتھ لگا ہوا ہے، گاڑیاں، گن مین، پروگرام جلسے سے آ رہے ہیں، پورا ہٹو بچو سب چل رہا ہے. آیا بڑا غصے میں، چیخ کے دھاڑے مار کے گھر داخل ہوا، پگڑی شگڑی اتاری، اور بڑا ایک ہوتا ہے نا انسان ایک کریکٹر میں ہوتا ہے تھوڑا سا کہ یار ابھی اتنی عزت ملی ہے. تو بیگم کچن سے نکلی، کہنے لگی کہ یار یہ ذرا کچرا پھینک کے آؤ. میں نے کہا تھوڑا وہ کھڑے، تھوڑا مطلب تو آپ بیوی کے سامنے جو بھی ہے. مولانا امین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے شرح عقائد پڑھی تھی کراچی، شہر کراچی. تو وہ کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے کہتے مولوی آفتاب، میں کہتا جی استاد جی، یار جا کے پراٹھے لے آیا. میں کہتا استاد جی اتنے ڈرتے؟ کہتے یار کوئی ڈرتا ہے، کوئی تیری میری طرح کہتا ہے، کوئی کہتا ہے. اچھا، اس میں نا میرا خیال ہے تھوڑا کلچر کا فرق ہے. یعنی ہمارے یہاں جو لوگ ذرا دینی سیاسی حوالے سے ذرا نام بنا لیتے ہیں، تو ہمارے کلچر میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب یہ مخدوم ہے، بس اب ان کی خدمت کی جائے گی، یہ اب کچھ نہیں کریں گے. ایسے ہی یہ ہمارے ایک ذہنوں میں تصویر بن گئی. ورنہ اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بن رہی تھی تو گارا خود گوندا. ایسے ہی حضور علیہ السلام نے وہ بلاک جو اس وقت پتھر تھے مسجد نبوی کے خود اٹھا کے دیے، خود حضور نے نصب کروائے. خندق کھودنے کا موقع آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر خود خندق کھودی. بالکل. اور جب روایات میں ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیے بھوک کی وجہ سے، جس طرح آج غزہ کے بچوں نے باندھے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے
دکھایا تو حضور کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. جب آپ اپنے پروٹوکولز ختم کر دیتے ہیں نا تو پھر یہ باتیں محسوس نہیں ہوتی کہ بیوی نے مجھے سبزی لینے بھیج دیا, یہ چیزیں ہو گئی, یہ دہی لینے بھیج دیا, یہ ہو گیا. اب حضور علیہ السلام حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنا جوتا گانٹھ لیتا ہوں. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ خود فرما رہی کہ گھر میں حضور علیہ السلام صفائی خود فرما دیا کرتے, اور کتنے گھر کے کاموں میں خود حضور ہاتھ بٹا دیا کرتے. میں نے ایک شیخ الحدیث صاحب کو خود دیکھا, ابھی ماشاءاللہ ہیں وہ, ٹھیک ہیں, بوڑھے ہو گئے بہت. تو میں چھوٹا تھا تو میں ان کے گھر میں دستک دی تو دروازہ کھلا تو وہ پائپ لے کے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہے تھے, یعنی دھو رہے تھے, فرش دھو رہے تھے وہ. میں نے خود دیکھا ان کو, ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا کہ او استاد صاحب, یہ تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں, استاد صاحب پڑھاتے ہیں. تو باہر آ کے میں نے ایک لڑکے کو کہا جو انہی کا شاگرد تھا, تو میں نے کہا میں نے دیکھا ہے شیخ الحدیث صاحب تو فرش دھو رہے تھے اور صفائی کر رہے تھے. اس نے کہا ابھی تم نے کیا دیکھا ہے؟ ابھی تم نے کیا دیکھا ہے؟ اچھا, اس وقت تو مجھے بھی وہ بات ہضم نہیں ہوئی نا, ظاہر ہے میں بھی اسی سوسائٹی کا ہوں تو مجھے بھی ہضم نہیں ہوئی. لیکن بعد میں جب میں نے سیرت طیبہ کا اور ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا یہ سوسائٹی میں چھپی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جس سے ہر عام و خاص متاثر ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پہ جا کے دیکھیں, اور جو معاشرہ حضور علیہ السلام نے تشکیل دیا وہاں پہ لیڈران تو کارکنوں کے برابر کام کرتے ہیں. بالکل. اور میں نے دیکھا, میں اس سے جڑی ہوئی ایک بات آپ کو بتا دوں. اب اگلی عید آنی ہے عید الاضحیٰ. جی, میں یہ بات ذہن میں آ گئی نا کہ لیڈر کارکنوں کی طرح کام کرتے ہیں. جی. ایک دفعہ ابو جی نے یہ طے کیا کہ جو اس زمانے میں یہ قربانی کی کھالوں کی بڑی اچھی قیمت ملتی تھی. جی. تو جماعت کی سالانہ فنڈنگ قربانی کی کھالوں کی قیمت کی شکل میں اچھی ہو جاتی تھی, اور اس سے شہداء کے گھروں میں وظائف اور اسیران کے کیسوں کی پیروی وہ ذرا آسان رہتی تھی. پرانی بات ہے, حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کیا کہ پنجاب کے فلاں فلاں اضلاع سے قربانی کی کھالیں وہ اپنے ضلع میں سیل نہیں کریں گے, بلکہ وہ جھنگ لائیں گے اور جھنگ میں ہی ہم ان کو فروخت کریں گے. جھنگ کے جو آڑتی وغیرہ تھے ان سے میٹنگ ہو گئی کہ بھئی ہمارا باہر سے مال آئے گا تو آپ نے خریدنا ہے, یعنی وہ 1 ونڈو آپریشن, تاکہ ہر چیز ایک جگہ پہ ہو. اب وہ ٹرک آنا شروع ہو گئے, رات کو, دن کو, رات کو. تو ایک ٹرک والا آیا, اس طرح مسلسل آ رہے تھے, آڑت پہ جا رہے تھے, ان لوڈ ہو جاتے تھے, تو آف لوڈ ہونے کے بعد دوبارہ ٹرک چلا جاتا تھا اپنا کرایہ ورایہ لے کے, جو بھی نظم تھا. تو میں نے رات 2, 2:30 بجے 3 بجے ایک ٹرک آیا تو وہ مرکز میں پہنچا. تو اس ٹرک میں اس مقامی جماعت کا ذمہ دار بھی تھا, وہ شاید جنوبی پنجاب کے علاقے سے آئے تھے. تو میں نے کہا بس آپ ٹرک میں ہی بیٹھیں, میں آتا ہوں, میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں جس آڑت پہ کھالیں اتاری جا رہی ہیں ٹرک سے. میں ان کو لے کے گیا تو میں نے دیکھا کہ آڑت کا گیٹ کھلا ہوا ہے اور اس کے سامنے ٹرک کا منہ ہے, پہلے سے جو ٹرک اندر کھڑا ہوا ہے, اور ایک آدمی ٹک ٹک کر کے کھالیں اتار رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس ٹرک والے کو یہاں کھڑا کروں اور میں وہاں جاؤں اور اس آدمی سے کہوں کہ بھائی جب یہ ٹرک خالی کر لو تو ساتھ دوسرا بھی کر دینا, یہ بھی آئے. میں جب اس میں داخل ہوا اور وہ ٹرک کو میں نے پیچھے سے جا کے دیکھا تو دونوں آستینیں چڑھا کے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ خود کھالیں اتار رہے تھے. میں نے خود دیکھا. کوئی مطلب گنمین سو گئے, پروٹوکول کچھ نہیں, سب سارا دن سب نے کام کیا, مل کے کام کیا, سب تھک گئے, سو گئے. تو میں نے کہا ابو جی آپ, تو کہتے آ گئے ہو, تم بھی آ جاؤ, شاباش تم بھی آ جاؤ. تو مجھے بھی اوپر جانا پڑا. میں چھوٹا تھا اس وقت, زیادہ تو میں نہیں اٹھا سکتا تھا, لیکن جتنی مجھ میں ہمت تھی میں نے وہ کیا. میں نے کہا ابو جی آپ بیٹھ جاتے اور کسی میں گن مین کو, جو کہتے نہیں انہوں نے سارا دن کام کیا, بچے تھکے ہوئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, یہ ساری جو ایک موومنٹ ہو رہی ہے اسیران کے لیے, شہداء کے لیے, تو ہمیں بھی تو اس میں اجر چاہیے. یہ وہ خندق صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے یعنی 2-3
مرتبہ آپ نے کیا, بعد میں دوسرے لوگوں کو جذبہ آ گیا, آپ پھر جا کے بیٹھ گئے. نہیں نہیں نہیں, پورا جس طرح ایک کارکن جس طرح نبی علیہ السلام نے خندق میں خود کھڑے ہو کر اور خود کھدائی کی, خود ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رہے, خود مطلب فیلڈ خود کرتے تھے, خود فیلڈ میں خود کرتے. آپ کراچی والے دوستوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ پوسٹر لگانا خود لگاتے تھے, اور وہ جب وہ زخمی ہوئے تھے وہ پل پہ فائرنگ سب یاد ہے, وہ بائک پہ چاکنگ کرنا, بینر لکھنا. اور یہ جو ہے مجھے یاد ہے کہ صبح اگر مظاہرہ ہونا ہے تو وہ زمانہ چھپائی وغیرہ کا نہیں تھا, سلائی کا زمانہ تھا. صبح اگر مظاہرہ ہونا ہے تو اس مظاہرے میں جو پرچم لہرائے جائیں گے, لگائے جائیں گے, تو وہ 3-4 رنگ کا کپڑا آ جاتا گھر میں. تو میری والدہ محترمہ وہ پرچم سی دیتی تھی رات کو, اور صبح کو وہ مظاہرے میں, جلوس میں وہ پرچم ہم لے کے جاتے, استعمال ہو جاتے. یعنی ایک پوری اس تحریک میں ایک کارکن کی سطح سے لے کر ایک لیڈر کی سطح تک ساری ذمہ داریاں نبھائیں. لئی بنتی تھی اس کی, وہ پوسٹر خود دیواروں پہ خود مشکل ہوتا تھا. لیڈر جو ہے نا وہ ایک ماڈل ہوتا ہے کسی بھی کارکن کے لیے, اور لیڈر کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں جو بڑی مشہور شخصیات ہوتی ہیں, ایک دو کے ویسے بتا رہا ہوں, ان کو پبلکلی اسموکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی آپ کو نوجوان فالو کرتے ہیں, آپ کوئی جینز پہن رہے ہیں, ڈریس پہن رہے ہیں, آپ کو فالو کریں. اسی طرح کوئی بھی جماعت کا لیڈر ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, اس کا جوتا کون سا پہن رہا ہے, گاڑی کون سی ہے, اس کی گفتگو کیسی ہے. ہمارے کافی ایسے نوجوان ہیں, میں نے دیکھا ہے, ابھی وہ خطیب زندہ ہیں, کوئی بھی ایسے ہیں, تو ان کی نقل اتارتے ہیں, ان کی گفتگو سیم ویسی وہ تقریر کریں گے, اسٹائل کریں گے. اگر لیڈر اچھا سوٹ پہننے لگ گیا, پہننا چاہیے ماحول کے مطابق, اور وہ استری بھی خراب ہونے نہ دے, اور لوگوں کو ملے بھی بس اللہ دسپرد کر کے, کوئی بھی ہے کسی بھی جماعت کا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کارکن میں بھی بڑی نزاکتیں آ جاتی ہیں. پھر آپ جتنی مرضی آوازیں دیں, غزہ کے لیے دیں, کشمیر کے لیے دیں, یا اور دوسرے مظلوم مسلمانوں کے لیے دیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم آن لائن فیس بک پہ دیکھ لیں گے. ترجیحات پریورٹیز. اور اس وقت جب لیڈر ایسے تھے تو امریکہ تک ان کی للکار سے ڈرا کرتا تھا. بالکل ایسے ہمارا رول ماڈل تھے ہمارے مولانا. اب بھی ٹائم ہے, مطلب کہ چیزیں ہیں, پنجابی سے مولانا کے اندر ڈولے بیرانا کچھ نہیں گیا, چیزیں بن سکتی ہیں. اور ایسے ہمیں بچوں کو ظاہر ایک تربیت ہوتی ہے نا. مشکل یہ جو جتنے بھی مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ کی بات کریں, مشکل حالات نے ان کو لیڈر بنا دیا. مطلب حالات اتنے تبھی تو وہ جیل سے بھی جیت جاتے تھے, حالات نے بنا دیا. تو اب اگر حالات وہ نہیں ہے, کم سے کم سازگار ماحول ہے. ماشاءاللہ جی, بالکل ایسا ہے. یہ نئی چیزیں اگر کی جائیں تو ہو جاتی ہیں, اور جن لوگوں سے آپ نے تربیت حاصل کی ہو وہ آپ کی زندگی میں جھلک ضرور باقی رہتی ہے. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں, وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ نے میری تربیت کی اور وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مولانا عبدالجبار حیدری صاحب ہیں, ان کے علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت فرمائی. اچھا, پھر وہ مزاج میں بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ ان لوگوں کو دیکھیں, سادہ کپڑا, سادہ گفتگو, سادہ انداز, ملنساری, یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. ہاں, اور من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ, اور اللہ گرا کر بتاتا ہے. میری آخری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ پھر آپ کی جو الفاظ ہیں اس گفتگو میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا اخلاص پیدا کرتا ہے آپ کی گفتگو میں, اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل. الفاظ تو بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. ہمارے چچا جان, اللہ ان کو خیریت سے لے آئے, آمین. تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک اللہ والے اپنے مریدین سے صرف اتنی بات کہتے تھے کہ بلی آئی تھی اور اس نے دودھ گرا دیا. اب وہاں بیٹھنے والے لوگ اس قدر سطح بلند ہوتی کہ وہ اس بات کو بھی سن کر اس کے کئی پہلوؤں کو نکال کر رونا شروع کر دیتے. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں, یہ بھی میرے چچا جی نے مجھے بات بتائی. کہتے ہیں ایک آدمی, آپ کو بہت سمجھنا آسان ہوگا, مزہ آئے گا. ایک آدمی سارا دن یہ اپنی ریڈی پہ آواز لگاتا رہتا تھا, سنگ ترے میٹھے سنگ ترے, میٹھے سنگ ترے. تو وہ آواز لگا رہا تھا, اس آواز کے ساتھ اس کا ایک کاروباری تعلق تھا. لیکن اسی آواز کو جب اہل دل نے سنا
تو اس نے اس کو کہا سنگ تیرے، سنگ تیرے، بالکل ایسا، سنگ تیرے مٹھے. ہاں جی. تو اس جملے کو اس کی روح کے مطابق سن کر جب اس بندے نے اندر لیا تو اس پہ غشی طاری ہو گئی. اللہ اللہ. یہ ہے کہ سننے والے آدمی، اور میں اس کو ابھی اسی بڑی پکچر میں کروں، میری عادت ہے کہ میں کوئی چیز ہو نا، اچھا یہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹس پہ لگا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے بات تو ایسی ہے. اچھا وہ فلاں آدمی نے یہ بات کہہ دی تو اس کا مطلب ہے دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. کہ یار یہ باتیں نہ کیا کرو. جس نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس کو سب سے پہلے اٹھاؤ اور حضور علیہ السلام کے اسوہ پر جا کے تولو. پیمانہ وہ اگر وہاں پہ تل جائے تو تم سمجھو کہ یار اس نے اچھی بات کی ہے. اگر وہاں پہ نہ تلے، یار یہ سٹیٹس بڑا عجیب لگا ہوا تھا، میں نے سوچا ہے کہ یار آج کل دنیا اسی طرح چل رہی ہے. بھائی ان لوگوں کی کیا اوقات ہے. صحیح بات ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سنگ تیرے مولانا عالم طارق صاحب سے، کہ انہوں نے ایک مثال دی تھی، بلی آئی دودھ گرا گئے، اور پھر اس مثال کو اخلاص کے حوالے سے گفتگو میں بندے کی وہ بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا، وہ میرے ذہن سے کہیں دائیں بائیں ہو گیا. پھر کر لیں گے بات. جب الفاظ کی تاثیر، کہ جب اللہ والے ایسے ہوتے تھے تو لوگ سمجھ جایا کرتے تھے ان کی اشارے میں کی گئی بات. ابھی آپ مفتی حسن صاحب کو دیکھ لیں، کمال. مفتی حسن صاحب کی اگر آپ گفتگو سماعت فرمائیں، عاجزی انکساری کی زندہ تصویر ہے. بالکل ایسے. اور آپ اگر ان کی تقاریر سنیں نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ان کی تقریباً تقاریر ایک جیسی ہوتی ہیں، سادہ سی بات. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ دل کے کان کھل گئے. ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنوں کے جو تار ہیں نا وہ چھیڑنا شروع ہو گئے. ہمارے شیخ سید مختار الدین شاہ صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، کربوغا شریف میں، ان کی اردو بھی زیادہ صاف نہیں ہے حضرت. پشتو زبان ہے، ان کی اردو بھی صاف نہیں ہے، لیکن وہ اردو میں بیان کرتے ہیں. ان کے بیان کو سننے والے، وہ اردو بولنے والے اور سمجھنے والے لکھنے والے لوگ جن جیسی اچھی اردو نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ ایسا شاید قریب زمانے میں کوئی نظر آتا ہے. وہ ٹوٹی پھوٹی اردو سید مختار الدین شاہ کی، وہ ٹوٹی پھوٹی باتیں مفتی حسن صاحب کی، لیکن جب دل سے نکلتی ہیں نا اثر کرتے. فیض الفقار نقشبندی صاحب، فیض الفقار نقشبندی صاحب بہت بڑا نام ہے. حکیم مظہر صاحب بہت بڑا نام ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو خیر ویسے بھی بہت بڑے آدمی ہیں، علمی آدمی ہیں. ان کی اردو آپ سنیے، ان کی انگریزی سنیے. یہ اس طرف مولانا ابوبکر صاحب اس ٹرانسمیشن کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہ رہے پروگرام کو. یہ عید ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ کے لیے ہم نے رش دیکھا ہے باہر، لوگ آپ کو ملنے کے لیے. نہیں باہر کوئی رش وش نہیں ہے، تو ابھی رش شروع ہوگا انشاءاللہ. یہ آپ کا کوئی روحانی سلسلہ بھی ہے، جس طرح مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب بیت ہوئے ہیں، اور ایک تصوف کا ایک، اور یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ ہماری جماعت میں یہ چیز آ رہی ہے، لوگ خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے اندر کی صفائی ہو رہی ہے. تو کیا آپ کا بھی کوئی ایسا سلسلہ رہا ہے؟ جی میں سید مختار الدین شاہ صاحب سے میرا اصلاحی تعلق ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور کربوغا شریف میں گیا تھا، اور ابھی بھی میری کوشش رہتی ہے کہ وقت ملے تو میں چلا جاؤں، لیکن بعض دفعہ مصروفیات کی وجہ سے جانا نہیں ہوتا. لیکن حضرت تشریف لاتے ہیں لاہور میں، فیصل آباد میں، تو لاہور میں فیصل آباد میں ان کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں، اور ان کے بیانات مرکز دارالایمان والتقویٰ سے روزانہ کی بنیاد پر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوتے ہیں. اس کی سماعت کا ہمارے جتنے میرے ساتھ سٹاف کے دوست ہیں وہ سارے سنتے ہیں، اور میرے سٹاف کے 2-3 اور دوست بھی، وہ بھی حضرت سے ہی بیعت ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ بھی حضرت سے ہی بیعت ہے. فاروقی صاحب کے بھی جیسے سارے اپنے عبداللہ سے اچھا ان کا بھی ایسے ہی ہوگا. جی ان کا پورا حلقہ ذکر بھی لگتا ہے، آپس مراقبہ بھی سب اسی طریقے سے کراچی میں. لیں جی اپنے بات کی طرف چلتے ہیں. بہت اچھا آج کا پروگرام رہا، یہ عید اسپیشل پروگرام. ایسے پروگرام ہونے چاہیے. میرا خیال بہت کچھ سیکھنے کو، ہر موضوع پہ بات ہوئی اور ہر حوالے سے بات ہوئی. تو اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور تمام اہل اسلام کو ہم تمام افراد کی طرف سے عید المبارک. خاص طور پر جہاں ہم عید مبارک کہہ رہے ہیں، عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہیں،
नामालूम अफराद की तरफ से भी ईद मुबारक। जी, नामालूम अफराद की तरफ से भी ईद मुबारक। और मैं आखिरी बात यार ये लोगों कि आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारी ऑडियंस को मौलाना का ये मिजाज, इतनी बेतकल्लुफ़ी और इतना नेचुरल, कभी ऑडियंस से इस तरह से इंटरेक्ट नहीं हुए, मतलब स्टेज पे ही लोगों ने देखा है, और इतना मतलब एक खुल के बिल्कुल एक फैमिली की चीज़ें और वो वैल्यूज़ और वो सब बच्चों की डिस्कशंस, तो एक हमारी ऑडियंस से आपने जिस तरह से मौलाना को इंटरेक्ट किया है, इस पर आपका, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बाकी जी जहाँ पर आपने ये सब कुछ सुना है, आपने, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। जहाँ पर ना आप खुशियाँ मना रहे हैं ना, वहाँ पर कम से कम गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। ये आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पूरा रमज़ानुल मुबारक कम से कम इसराइली मसनूआत का बाइकॉट किया है, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक ऐसा किरदार अदा किया है कि जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं। और आखिरी क्या है, हम दुआ तो करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।